بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت اور پل صراط کا منظر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ پل صراط میں سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی: جہنم، جنت، پل صراط۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط کو طے کرے گی۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے: جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے ضرور جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اسی کا نام پل صراط ہے۔ اس پر سے گزر کر جب اس پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ پل صراط ان صفات کا حامل ہوگا: بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بکھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گنہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کے پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے ان کی رفتار ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا، اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی، اس کے اوپر آنکھ کھڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے بچھے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہی اس سے متاثر ہوں گے اور بے ایمانی اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل جائیں گے اور وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب ہم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیں۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتے دیکھیں گے۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی: کس طرح میں خود پار ہو جاؤں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں پر اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نام اعمال دیا جائے گا، جب پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سیراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسروں کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنی چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ پل صراط کی مسافت۔ پل صراط کی متعلق صحیح آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مسافت ہر شخص کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ اور مضبوط ہوگا، اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی کم ہوگی، اور جس کا جتنا زیادہ ناقص ہوگا، اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہاں تک کہ بعض کی رفتار بجلی کی طرح ہوگی اور وہ منٹوں میں گزر جائیں گے، اور بعض کی ہوا کی طرح، بعض کی تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور بعض کی پیدل کی طرح ہوں گی۔
اور کفار و مشرکین اس کو پار نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہٰذا پل صراط کی مسافت 1500 سال بیان کرنا درست نہیں۔ پل صراط سے گزرنے والے جنتیوں پر انعام۔ سورۃ مریم کی یہی آیات، وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا، پھر خود ہی فرمانے لگے جہنم لوگوں پر ایسے زہر ہوگا گویا چربی کی تاجمی ہے۔ جب نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، اے جہنم اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے، وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ جنتیوں پر یہ انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز سنائی نہیں دے گی۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں پر ہمیشہ رہیں گے۔ خوش ہونے والے پر حیرت۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ فرمایا، اے نوجوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر فرمایا، کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، یعنی پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں تو پھر کس خوشی پر ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد کسی نے کبھی بھی اس نوجوان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ ہمارے نبی کی دعا اور فرشتوں کی ندا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے رب سلم رب سلم دعا کر رہے ہیں، اور فرشتے بھی اس پر کھڑے عرض کر رہے ہوں گے، اے اللہ عز و جل سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار۔ پل صراط پر مومنوں کا شعار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر مومنوں کا شعار ہوگا رب سلم رب سلم، یعنی یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار، سلامتی کے ساتھ گزار۔ اللہ کریم ہمیں سلامتی سے پل صراط سے پار لگائے، آمین۔ اس ویڈیو کو